بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ آج 5 ستمبر 2020، جماعت پنجم، سبجیکٹ انوائرنمنٹل سائنس، اور ٹاپک جو ہے وہ ہے ایئر پولوشن۔ ایئر پولوشن۔ عزیز بچوں، آج ہم ایئر پولوشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایئر پولوشن کہتے ہیں ہوا کی آلودگی۔ ایئر از موسٹ امپارٹنٹ فار آور ایگزسٹنس۔ بچوں، ہوا ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ It is essential for respirations of both animals and plants. یہ ضروری ہے ریسپائریشن کے لیے۔ ریسپائریشن کہتے ہیں عمل تنفس، یعنی وہ عمل جس عمل کے ذریعے ہماری غذا ہضم ہوتی ہے اور اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ریسپائریشن کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ جب تک آکسیجن نہیں ہوگا، ہماری فوڈ یعنی وہ جلے گی نہیں، اس سے ہمیں طاقت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اٹ از اسینشل، یہ ضروری ہے فار ریسپائریشن۔ کس کے لیے؟ ریسپائریشن کے لیے، پودوں، بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملس، جانوروں اور پلانٹس کے لیے۔ دیر فور اس لیے ایئر ہیز ٹو بی ایز فار ایز پاسبل پیور، یعنی جتنا ممکن ہو سکے ہوا پیور ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ وین پوائزنس گیسز جب زہریلی گیسیں اینڈ ہارمفل سبسٹنسز اور نقصان دینے والی چیزیں مکس ود دا ایئر، ہوا کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں، اینڈ میک اٹس امپیور، اور اسے امپیور بنا دیتی ہیں، یعنی اسے آلودہ کر دیتی ہیں۔ دا ایئر از سیڈ ٹو بی پولوٹیڈ، تو ہوا کو پولوٹیڈ کہا جاتا ہے۔ اب بچوں، کیا سمجھا ہم نے ویریس کنسٹیٹوئنٹ آف ایئر پڑھا کہ ایئر میں نائٹروجن گیس ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ہائیڈروجنس، ریئر گیسز، تو ڈسٹ پارٹیکلز، واٹر ویپر، یہ سب چیزیں ملا کر کیا بنتی ہیں؟ اس کو ہم ایئر کہتے ہیں۔ لیکن ایئر پولوٹیڈ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ پوائزنس گیسز اور ہارمفل سبسٹنس مل جاتی ہیں، اس کو ہم امپیور ایئر یا پولوٹیڈ ایئر کہتے ہیں۔ ایئر گیٹس پولوٹیڈ بائی اسموک۔ اب ہوا کس سے گندی ہوتی ہے؟ اسموک سے، دھوئیں سے، ڈسٹ، گرد و غبار سے، اینڈ کوک emitted by runnings automobiles and chimneys فیکٹریز، اور کس سے جی؟ اور جو ایندھن، جو فیول گاڑیوں میں جلتا ہے اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے، فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، ان سے ہماری ہوا گندا ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھا نا؟ تو میں مثال دوں گا آپ کو کہ ونٹر کے دوران جب ہم بخاری جلاتے ہیں تو جس وقت اگر کبھی کبھار وہاں سے دھواں نکلتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہمیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور
دھوئیں میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمارے کمرے میں جو ہوا ہے اس کے ساتھ سموک مل گیا، جس نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہمارے چاروں طرف ہوا ہے جس کو ہم ایٹماسفیئرس کہتے ہیں۔ اب اس میں جب زہریلی چیزیں، غیر ضروری چیزیں، چاہے وہ سموک ہو، چاہے وہ ڈسٹ ہوں، چاہے دوسری زہریلی گیسیں ہوں، وہ ملیں گی، ہماری ہوا گندی ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا ہے آپ کو کہ ایئر کس سے پولوٹڈ ہو جاتی ہے؟ ہوا سے ہوتی ہے، ڈسٹ سے ہوتی ہے، پھر کس سے؟ کوک emitted by runnings automobiles اور chimneys of factories، ٹھیک ہے نا؟ some common air pollutants، یعنی کچھ عام جو ایئر پولوٹنٹس ہیں۔ اب ایئر پولوٹنٹ کہتے ہیں ہوا کو گندا کرنے والے، ایئر پولوٹنٹ کہتے ہیں ہوا کو گندا کرنے والے، which pollute the air، جو ہوا کو گندا کرتے ہیں، اور گیسز، وہ کیا ہیں؟ گیسز ہیں۔ اب جیسے اوپر ہمیں یہاں دیکھ اس نے بتایا پوائزنس گیسز، اب یہاں نام ہے اسی پوائزنس گیس کا، وہ ہے کاربن مونو آکسائڈ۔ کیا ہے جی؟ کاربن مونو آکسائڈ۔ بچوں یاد رکھنا اس کو، یہ پوائزنس گیس جو ہے، پوائزنس زہریلی گیس جو ہے، اس کو اس کو سلیپنگ گیس بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب اس کی مقدار بڑھتی ہے، جب ہمارے اندر یہ پہنچتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور نیند ہی میں ہماری موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کاربن مونو آکسائڈ اتنی کیا ہے؟ زہریلی چیز ہے۔ پھر کاربن ڈائی آکسائڈ، ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ پڑھا تو، لیکن اس کی بھی جو اگر یہ اپنی ریشیو سے، اپنی نسبت سے زیادہ ہو جائے گا ہوا میں، تو یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ پھر ڈسٹ ہیں، پھر سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کامنس ایئر پولوٹنٹس ہیں۔ اب جب سوال ہمیں کوئی پوچھے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پولوٹنٹس، کامن ایئر پولوٹنٹس کیا ہیں؟ آپ کو بتانا ہے کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، ڈسٹ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آج ہمارا سبق جو تھا یہ ایئر پولوشنس کے بارے میں تھا۔ آپ اس صفحہ نمبر 179 آپ نکال کر اس کو پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ایئر پولوشنس کیا ہے۔ تو بچوں، ایئر پولوشنس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم اس کا روک تھام نہیں کریں گے تو یہ ہماری زندگیوں پر کیا برا اثر ڈالے گا، اور کئی طرح کی ہمیں بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بس آج اتنے ہی، ایئر پولوشنس اور ایئر پولوشنس کیا ہے، کن کن گیس سے، کن کن چیزوں سے ایئر پولوشنس ہوتی ہے، اور کون سے ایئر پولوٹنٹس ہیں، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ باقی والسلام، اللہ حافظ۔